السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت و فضل و کرم احسان ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھروں کے اندر پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت و فضل و کرم احسان ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت سے ملایا۔ جیسے ٹوپی کی نسبت سر کے ساتھ ہے اور چپل کی نسبت پیروں کے ساتھ ہے، ویسے ہی ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اونچا درجہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، صلاحیت دی، صحیح اور غلط پہچان سکے۔ ہم سب نے تو کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی ہم نے یہ جانا ہی نہیں اس کلمے کا مقصد کیا ہے، یہ کلمہ چاہتا کیا ہم سے، کبھی ہم نے غور و فکر ہی نہیں کیا۔ آج ہم سب مسلمان اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آج ہر کسی کے پاس علم ہے، ماشاءاللہ۔ آج ہر کوئی جانتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر بھی آج مسلمان گناہ کر رہا ہے۔ اگر ہم آج کا فرینڈ سرکل دیکھیں، اگر آج فرینڈ غلط کر رہا ہے تو دوسرا فرینڈ اس کو ساتھ دے رہا ہے۔ اگر فرینڈ ڈریم 11 کھیل رہا ہے، دوسرا فرینڈ اس کو پلیئرز بنا کے دیتا ہے۔ اگر فرینڈ افیئر میں لگا ہے تو ہم اس کو ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو جوانی دی، یہ اس کی امانت ہے۔ کل اس جوانی پہ الگ سوال ہوگا آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا وہاں، میں نے جو آپ کو یہ جوانی دی، اس جوانی کو کیا کیا، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ لیکن آج ہم سب گناہوں میں ملوث ہیں، ڈرگسوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اپنی عبادت کے لیے، لیکن ہم نماز کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ جس نبی نے اس دین کے خاطر بہت ساری تکلیفیں اٹھائی، اپنے دندان مبارک تک شہید کیے، صحابہ نے کتنی قربانی دی اس دین کے خاطر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا۔ ہم اس دین پہ کیوں محنت نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، کیونکہ جو ہمارے پیرنٹس تھے وہ مسلمان تھے، جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ مسلمان تھے، جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ مسلمان تھے۔ آج مسلمان بھول چکا ہے کہ مجھے مرنا ہے، آخرت کو بھول چکا ہے۔ آج انسان خالی دنیا میں ہی لگا ہوا ہے۔ آج ہر کوئی مسلمان دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، دنیا کو ہی پریارٹی دے رہا ہے۔ کس دنیا کو؟ خالی اس دنیا کو جو دنیا ختم ہونے والی ہے، اس نے اس دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قرآن میں فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیائی زندگی ہے دھوکہ ہے، فریب ہے۔ پھر کیوں مسلمان آج اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ کیوں وہ اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو چھوڑ رہا ہے؟ کیا دین میں کامیابی نہیں ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر کیوں انسان اس دنیا کو محبت کر رہا ہے؟ محبت کرو اپنے رب سے، محبت کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج کل کا جو مسلمانوں کا طور طریقہ وہ غیروں کا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب غیروں کا طریقہ ہے، ہماری جو کٹائیاں ہوتی ہیں وہ غیروں کی ہوتی ہیں۔ ہم نے غلط چیزوں کو رول ماڈل بنا دیا،
ہم نے ایکٹرز کو رول ماڈل بنا دیا. جس کو رول ماڈل بنانا تھا اسے تو ہم بھول چکے، اسے تو ہم چھوڑ چکے. کل جب قبر میں پوچھا جائے گا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ماں نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس دنیا میں تو پتہ ہے ان 3 سوالوں کا جواب، لیکن وہاں وہ جواب دے گا جس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے نبی کو پہچانا. آج ہم سب مسلمان گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، بدکاری میں مبتلا ہو گئے ہیں. کیا مسلمان بھول چکا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے؟ کل قیامت کے دن اس جوانی پہ الگ سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ بولے گا وہاں میں نے آپ کو جوانی دی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے آپ کو علم دیا، اس علم سے کیا سیکھا اور دوسروں کو کیا سکھایا؟ کیا جواب دیں گے ہم اس اللہ کو؟ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، سدھر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کے دروازے کھول رکھے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے توبہ کی سچے دل سے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن مشرق سے لے کے مغرب تک 40 دن قبرستان میں عذاب کو ہٹایا دیا جاتا ہے. لیکن آج کل کا نوجوان، آج کل کا مسلمان یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. شیطان نے کتنی عبادت کی تھی، بہت ساری، ہم سے بھی زیادہ، لیکن اس نے ایک سجدے کا انکار کیا. تو اگر ہم آج خود کا حال دیکھیں، میں اپنا بتاؤں گا ہم کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بندے کو چاہے زمین سے آسمان تک آپ گناہوں سے بھرے کیوں نہ ہوں گے، زمین سے لے کے آسمان تک چاہے اپنے سارے گناہ کیے ہوں گے، لیکن میں معاف کرنے والا ہوں. میرے بندے آپ آ میرے پاس، ایک بار مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کرنے والا ہوں. کیوں ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں ہم سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں؟ ایمان کی کمزوری ہے، ڈیفیشنسی آف ایمان. اب ایمان کہاں بنے گا؟ جب ہم مجلسوں میں بیٹھیں گے، دین کی مجلسوں میں، جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ جب ہم نماز 5 وقت پڑھیں گے نا، تو نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قرآن میں کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. بے شک نماز برائیوں سے بچاتی اور فاحش کاموں سے. لیکن ہم تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے. کوشش کریں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، جہاں دین کی مجلسوں میں وہاں بیٹھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.